السلام علیکم. ہم لوگ بات کر رہے ہیں مارک مینسن کی کتاب دا سبٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک، اور اس پہ ہم نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آج پچھلی ویڈیو کا ہی جو آرگیومنٹ تھا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے کہ مسائل کے ساتھ جینے کا مطلب دراصل کیا ہے. مسائل کو اپنی زندگی کا ایک لازمی جزو سمجھتے ہوئے بجائے گھبرانے کے انہیں انجوائے کرنے کا اور خوش رہنے کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر وہ جو آپ کا آتھر ہے وہ ایک بہت پیاری مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں آپ کا مسئلہ جو ہے ایک بڑا یا چھوٹا کوئی بھی مسئلہ وہ آپ کی زندگی سے مکمل ختم ہونے کا نام نہیں لینے والا، وہ بالکل ریموو نہیں ہونے والا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ تھوڑا سا آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا وزن بڑھ گیا ہے، آپ موٹے ہو گئے ہیں، اور اب آپ نے اس کو ایک مسئلے کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ یا تو ڈائٹ سٹارٹ کریں، ایکسرسائز شروع کریں، واک کریں، یا کچھ بھی رننگ وغیرہ کر کے، جم وغیرہ کر کے آپ اس مسئلے کو سولو کریں. جیسے ہی آپ اس مسئلے کے خاتمے کا ادراک کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور اس کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں، آپ کچھ نئے مسائل کو جنم دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ نے واک کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کس پارک میں جانا ہے، ٹائمنگ کی کیا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، جم کی کیا ٹائمنگ رکھنی ہے، جم کا پارٹنر آپ کو چاہیے، آپ کو ایک مخصوص وہ کپڑے چاہیے جو آپ نے پہن کے جوگر یا ٹریک سوٹ یا جو بھی ایکسرسائز کے لیے آپ لباس وغیرہ استعمال کریں گے. کوئی شخص ساتھ جائے گا، اس کی ٹائمنگ کا ایشو آ جائے گا، وہ میچ نہیں ہوگی، ایک دن وہ آئے گا ایک دن آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنے کے چکر میں کئی نئے مسائل پال لیے. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اپنی جگہ پر نہیں، آپ اس کو سولو کرنے کے لیے ان نئے مسائل کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دوبارہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ ریئلائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ اپنی فیملی کو کوئی بھی کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت جو ہے وہ سپینڈ نہیں کر پا رہے، اور یہ ایک مسئلے کے طور پہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور آپ پلان کرتے ہیں کہ اب ہم نے ہفتے میں ایک دن مل کے بیٹھنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، باقی ساری ایکٹیویٹیز کو ترک کر دینا ہے اور ہم نے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، ایک دوسرے کے مسائل، ایک دوسرے کی پریشانیاں دیکھنی ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ نئے مسائل کو جنم دے دیتے ہیں. اب نئے مسائل کیا ہیں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بدھ والے دن یا سیٹرڈے کو ویکینڈز پہ ہم رات کے وقت اکٹھے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے. اب ویکینڈ جیسے ہی آئے گا اس کی ایک نئی پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے ویکینڈ پہ. کیا بیٹھ کے صرف گپ مارنی ہے؟ نہیں، کہیں باہر جانا ہے. باہر جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کچھ کھانا ہے، اگر کھانا ہے تو کہاں پر کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا ہے. تو یہ نئے مسائل آپ نے ساتھ ہی ساتھ شروع ہو گئے. جیسے ہماری فیملی میں بھی یہی ہوا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ڈیفرنٹ فیملیز ہیں، تو 3-4 فیملیز ہیں، آپس میں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے وہ ساری جو ایک کوہیرنس ہوتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس کو ریزولو کرنے کے لیے ون ڈش پارٹی کا کانسیپٹ آیا کہ جی کسی نے آئیڈیا دیا کہ ساری فیملیز جو ہیں وہ ایک ایک چیز بنا کے لے آئیں گی اور ہفتے کی رات کو سارے بیٹھ کے کھائیں گے اور آپس میں گپ شپ کریں گے. اب وہ ایک مسئلہ تو سولو ہو گیا کہ وہ جو کوالٹی ٹائم والا، لیکن نیا مسئلہ یہ ہوا کہ کسی نے ون ڈش میں 5 منٹ والی ڈش بنائی، کسی نے 10 منٹ والی، کسی نے آدھے گھنٹے والی اور کسی نے گھنٹے والی. اور وہاں بیٹھ کے یہ نئی پرابلم شروع ہوگی کہ ہم نے زیادہ ایفرٹ کی ہے، تم نے کم کی ہے. اس کے بعد جو فیملی گوسپس ہوتے ہیں آپ انہیں جانتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ 2 مہینے کے بعد سب نے کہا کہ نہیں جیسے چل رہا تھا بہت اچھا تھا، کوئی کوالٹی ٹائم کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے سارے انجوائے کریں. تو مسائل جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. مسئلہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، ایک مسئلہ ختم ہونے کے بعد ایک بڑا مسئلہ سامنے آ سکتا ہے. ہر شخص کی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں. کسی کا مسئلہ یہ ہے صرف کہ ریسٹورنٹ ڈھونڈنا ہے تو کون سا ریسٹورنٹ ڈھونڈنا ہے، اور کسی کی زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے، کسی نے اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے، کسی نے ایک اچھا کاروبار ڈھونڈنا ہے. تو وہ مسئلوں کی نوعیت جو ہے وہ فرق ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کی زندگی میں بے شمار ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو وہ ریزولو نہیں کر پا رہا. اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان ایک مسئلے کو حل کر کے اس کے جو حل سے آپ کو خوشی ملتی ہے اس کو انجوائے کریں اور اس کے بعد دوسرے مسئلے کے اوپر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ بس ٹھیک ہے میں یہ والا پرابلم ہے، یہ پرابلم ختم ہو جائے گا تو میری زندگی جو ہے وہ بہت پرسکون ہو جائے گی. نہیں، آپ اس پرابلم کو سولو کریں گے تو آپ کے سامنے مسئلوں کا ایک نیا انبار لگا ہوا ہوگا. حقیقت سے آنکھیں چرانے سے بچنے کی کوشش کریں. یہ مسائل ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہیں، اس کو اچھی طرح سے جان لیں. اسکیپزم جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں ہیں وہ ریزولو نہیں ہو رہی اور وہ مسلسل پینڈنگ ہیں، ہم لنگر آن کر رہے ہیں. وہ پروفیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، فیملی میٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ باہر ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کے مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان آپ موو کرتے ہیں، فائنینشیل
جو آپ کا لین دین ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ ان مسائل سے آنکھیں چرانے کی بجائے ان کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں. الٹیمیٹلی بات آپ کے اوپر ہی آنی ہے, آپ نے ان مسئلوں کو خود دیکھنا ہے, انہیں ریزالو کرنا ہے, اس کے بغیر آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کوشش, یہی مارک مینسن جو ریکمینڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وکٹم مینٹیلٹی سے بچیں. لوگوں کی نیگیٹو جو حرکتیں ہیں ان کو اپنے سر پر اتنا سوار مت کریں کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو معصوم یا مظلوم سمجھنا شروع کر دیں اور آپ سمجھیں گے یہ سب کچھ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہو رہا ہے. ہر شخص کو کوئی نہ کوئی اچھا کوئی نہ کوئی برا شخص ٹکر جاتا ہے. زندگی اسی چیز کا نام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے ساتھ ہو گیا ہے اگر کچھ برا تو آپ نے وہیں پر رک جانا اور اس مسئلے کو روتے رہنا ہے اور پھر وہاں سے اپنی زندگی آگے لے کر نہیں چلنا. آپ کو موو آن کرنا ہے. جو بنیادی چیز ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جذبات کو آپ نے اپنے ایکشنز کی وجہ نہیں بنانا. جذبات کو ایک سائیکولوجیکل, ایک نیچرل فیڈ بیک میکنزم کے طور پر آپ نے لینا ہے کہ جذبات کی حیثیت بس اتنی ہے, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہیں کچھ اچھا ہوا ہے, کہیں کچھ برا ہوا ہے. کوئی کام ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون ملا ہے, آپ کو سرشاری ملی ہے, آپ کو خوشی ملی ہے, اور کوئی کام ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مایوسی ہوئی ہے. کچھ لوگوں میں بیٹھ کر آپ کو نیگیٹو وائبس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں میں بیٹھ کے آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کا انتھوسیزم جو ہے وہ مسلسل گرو کرتا ہے. تو آپ نے جذبات کو وجہ نہیں بنانا. مطلب آپ کو ایسا شخص نہیں بننا جو ایک ڈریون بائی ایموشنز, کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جو جسے غصہ آتا ہے وہ فوراً کسی کا سر پھاڑ دیتا ہے, خوش ہوتا ہے تو اپنا سب کچھ لوگوں میں وہ بانٹ دیتا ہے, اگر وہ اداس ہوتا ہے تو کسی کو منہ نہیں لگاتا, اگر وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے تو وہ الٹی سیدھی بونگیاں اور فضول حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. تو آپ اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے آپ چلتے ہوئے آپ کو کہیں پہ, یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں کسی رستے میں کوئی ٹھوکر لگتی ہے, ایک ٹیبل آپ کے رستے میں وہ آپ کو لگتی ہے اسے ٹھوکر, تو آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں, آپ اس کی جگہ چینج کرتے ہیں, آپ خود اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ایکٹیولی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنا رستہ تھوڑا سا بدلتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ اس چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی, یہ چوٹ میرے مقدر میں تھی تو یہ مجھے لگ گئی ہے تو یہ دوبارہ بھی لگ سکتی ہے, اور یہ ساری چیزیں. جذبات کو اپنے ایکشنز کی وجہ بالکل بھی نہ بنائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں, اسی زندگی میں آپ کو جا بجا آسانیاں ملیں گی مشکلات کے دامن میں. مشکلات کا ایک انبار لگا ہوا ہوگا جس میں آپ جب کودیں گے, جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو کسی ایک سٹیپ پہ, کسی ایک سٹیشن پہ کوئی ایک چھوٹی سی آسانی, کوئی بڑی آسانی ملے گی اور آپ خوش ہوں گے. اور ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو زندگی بالکل پرسکون نظر آ رہی ہوگی اور وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. اب جیسے ہی پہنچیں گے وہ آپ پہ اٹیک کرے گی, وہ مسئلہ آپ پہ حملہ آور ہوگا. آپ نے وہاں پر بھی گھبرانا نہیں ہے. میں یہاں پر یہ گھبرانا نہیں ہے پر آ کے میری بس ہو گئی ہے. آج کی بات ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ میں جلد حاضر ہوں گا.